بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ ذی الحج کی آمد ہے اور سورہ فجر کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالی نے فجر کی قسم کھائی اور اس کے بعد فرمایا ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی قسم کھائی ہے اللہ تعالی نے۔ اور سارے مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ جن 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے ان سے مراد عشر ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، اور والشفع والوتر جفت سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کا دن ہے، اور وتر سے مراد، طاق سے مراد عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا دن مراد ہے۔ عشر ذی الحج کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ کو جس میں عبادت کرنا عشر ذی الحج کے دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کا ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ 2 سال مسلسل گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ بس دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عشر ذی الحج کی عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی راتوں کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا عیدین کی راتوں کے اندر جو آدمی بیداری کرے گا، ثواب کی نیت سے جاگے گا، اس کا دل اس دن زندہ رہے گا۔ جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے تو ویسے روٹین سے ہٹ کر انسان عیدین کی راتوں کا بھی عبادت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ انفرادی طور پر اہتمام کر لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذی الحج کی 10ویں دن جسے یوم النحر کہا جاتا ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کے دن خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب نہیں ہے۔ اور جو انسان قربانی کرتا ہے وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، آدمی اپنی اس بے استطاعت جس جانور کی قربانی کرے گا کل قیامت کے دن وہ جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ان کو اس کے اعمال نامے کے اندر تولا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت انسان قربانی کرتا ہے ابھی قربانی کا پہلا قطرہ زمین پہ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِیبُوا بِہَا نَفْسًا، میری امت قربانی کرنا دل کی خوشی کے ساتھ کرنا، دل کی تنگی کے ساتھ نہ کرنا۔ یعنی انسان قربانی کر رہا ہے یہ نہ سوچے میرے اتنا مال لگ رہا ہے، بلکہ اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے اور ایک واجب مجھ سے پورا ہو رہا ہے۔ انہیں قربانیوں کے بارے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، میرے صحابہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے پھر عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے قربانیوں کے اندر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، میرے صحابہ تمہیں ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔
پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ بعض جانور ایسے ہیں جن کو ہم قربان کرتے ہیں، ان پہ بال نہیں، ان پہ اون ہوتی ہے۔ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ السُّوقِ، اے اللہ کے رسول جن جانوروں پہ اون ہے ان کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اون بالوں سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ السُّوفِ حَسَنَةٌ، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہر اون کے بال کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک جانور پہ کتنے بال، ایک جانور پہ کتنی اون، تو اس پہ ملنے والا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تمہارا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہارا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا اور نہ اس کا لہو پہنچتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے، للہیت پہنچتی ہے کہ کتنا اخلاص تھا، کتنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ تھا۔ جب بھی قربانی کریں اللہ کی رضا مقصود ہو، گوشت کھانا مقصود نہ ہو، بس اس نیت سے قربانی کر رہے ہوں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہی نیت ہونی چاہیے۔ گوشت تو انسان کو مفت کے اندر مل جائے گا۔ اور پھر جو قربانی نہیں کرتا، جس کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت اس کے لیے وعید فرمائی ہے کہ من وجد ساعة فلم یضحی، کہ جس کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، صاحب استطاعت بنا رکھا ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے قربانی نہ کی تو فلا یحضر مصلانا، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عید پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ کے اندر تشریف لائے۔ تو اس لیے میرے محترم اللہ تعالی ہمیں عشر ذی الحج کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے مسلمانان عالم قربانیاں کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اللہ تمام کے حجوں کو اور سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے، سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔